الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج آپ سامعین اکرام سماعت کریں گے بھگوا لیپ ٹریپ سے متعلق اسلامی احکامات، یعنی ہمارا اسلام کیا حکم دیتا ہے اس وقت جب کہ غیر مسلمین ہماری مسلم لڑکیوں کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر اور ان سے کچھ وقت کے لیے شادی بیاہ کر کے اور پھر ان کو یوں ہی بے سہارا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں اور بھگا دیتے ہیں۔ بسا اوقات ان کا قتل بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھار تو انہیں دنیا اور آخرت کسی لائق کہیں کا بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو اسلامی حکم اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ آپ یہ جان لیجئے، مسلم مرد اور مسلم عورتیں سب کی سب، کہ آپ کا اسلام ہی اللہ رب العالمین کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ دین ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دین دوسرا اللہ کو نہ پسند ہے اور نہ اس دین سے وہ راضی اور خوش ہے۔ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، لہٰذا اس اسلام کو آپ اپنے گلے لگائیے، اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا اور محبوب سمجھیے۔ اس کے ہر حکم پر عمل پیرا ہونا ہر مسلم مرد اور عورت کا فرض اول ہے کہ اس کے احکام پر وہ عمل پیرا ہو۔ اب آپ شادی کے تعلق سے مسلم اگر مرد ہیں یا عورت ہیں تو حکم سن لیجئے اس قرآن مجید کا جو میں آپ کے سامنے آج لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ مختصر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ لمبا ویڈیو ہے، ہم کہاں تک سنیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس لیے مختصر اسلامی حکم ہی بیان کر دوں کہ کسی مسلم مرد کا کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کرنا جائز اور درست ہے یا نہیں۔ اور یہاں جو لفظ میں غیر مسلم بول رہا ہوں اس کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ جو یہودی نہ ہوں، وہ لوگ جو عیسائی نہ ہوں، اس کے علاوہ اور بقیہ جتنے بھی مشرکین ہیں، یعنی ہم ہندوستان میں کہہ سکتے ہیں ہندو لوگ، یعنی غیر مسلم لوگ، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو سناتن دھرم وغیرہ سے تعبیر کرتے اور بتاتے ہیں، یہ سب کے سب یہ مراد ہے میری غیر مسلموں سے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے جو میں آپ کو یہاں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کسی بھی غیر مسلم یعنی مشرکہ عورت سے آپ نکاح نہ کریں، کبھی بھی قطع نہ کریں، یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور ایمان بھی وہ اپنی مرضی، رضامندی، خوشنودی سے ایمان لے آئی ہوں اور مومنہ ہو گئی ہوں، تب آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، ورنہ قطعاً آپ کسی بھی غیر مسلمہ سے شادی نہ کریں۔ اور اگر آپ کو وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اگرچہ کہ مسلمانوں میں سے ایک لونڈی، باندی، غلام، گھروں میں کام کرنے والی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مومنہ ہے، مسلمہ ہے، وہ آپ کے لیے بہتر، درست اور اچھی ہے بنسبت اس عورت کے جو کہ غیر مسلم ہے اور آپ اس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ قطعاً نہ کریں، یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایسے ہی آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی کسی بھی عورت سے، یعنی جو عورتیں ہوں مومنہ ہوں، جو عورتیں مسلمہ ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کا نکاح ہرگز کسی بھی غیر مسلم یعنی ہندو سناتن دھرمی آدمی سے نہ کریں، لڑکے سے نہ کریں اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام کو پسند کر کے خود بخود ہی ایمان نہ لایا ہو، ایمان اس نے قبول نہ کر لیا ہو۔ اگر قبول کر لیا ہے ایمان اسلام اپنی مرضی سے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی محبت کے اظہار کے، محبت کے جال میں پھنسے اور پھنسائے بغیر وہ مسلمان ہو گیا ہے، تب آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں اپنی مسلم لڑکی کا، ورنہ آپ اپنی کسی بھی مسلم لڑکی کو غیر مسلموں کے نکاح میں ہرگز نہ دیں۔ یعنی ارشاد فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا،
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور اگرچہ کہ اس کے بدلے میں تمہیں اپنی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے ایک غلام آدمی، نوکر آدمی، مزدورہ، بالکل روز کی دہاڑی کرنے والا آدمی ہی کیوں نہ ملے، بہرحال اس مسلمان سے آپ نکاح کر دیں، لیکن غیر مسلم سے اپنی لڑکیوں کا نکاح ہرگز نہ کریں۔ یہ ہمارے اسلام کا، ہمارے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہمیں شادی بیاہ میں ایسا کرنا چاہیے۔ اس آیت کے پیش نظر اور آگے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ کہ تمہیں ایسے لڑکے یعنی غیر مسلمین لڑکے یا آدمی اپنی پوسٹ اور اپنی تنخواہ اور اپنے اثر و رسوخ، اپنی مالداری اور اپنے اور دیگر سیاسی پہنچ کی بنیاد پر یا پڑھے لکھے ہونے کی بنیاد پر، اپنی ڈگریوں کی وجہ سے، اپنی مالداری کی وجہ سے کتنے بھی تمہیں پسند کیوں نہ آتے ہوں اور تمہیں اچھے کیوں نہ لگتے ہوں، لیکن وہ قطعاً تمہارے لیے درست نہیں ہیں، ایسے کے مقابلے میں جو غیر مسلم ہے اور اس کے مقابلے میں جو مسلمان ہے، اگرچہ کہ دہاڑی کرنے والا، مزدوری کرنے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے آپ نے کہا کیجئے اور اللہ کے حکم کو مانیے، غیر مسلموں سے قطعاً اپنی مسلم لڑکیوں کا نکاح نہ کریں۔ یہ ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کی وضاحت کہہ لیں آپ، یا چاہے کہہ لیں کہ آپ ترجمہ، آپ کی مرضی ہے کہ اب آپ چاہے ہندی کے ترجمے میں کسی قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے گا، آپ کو یہی بات ملے گی، اور چاہے آپ کو انگلش آتی ہو تو انگلش والے ترجمے میں قرآن مجید اٹھا کر کے پڑھ لیجئے گا۔ میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 221، سورت نمبر 2 ہے یہ۔ اب آتا ہوں میں اور اسی کی وضاحت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تو صرف اتنا کہا ہے کہ نکاح مت کرو، نہ مرد غیر مسلم عورتوں سے نکاح کریں مسلمان مرد، اور نہ مسلم عورتیں غیر مسلم مردوں سے نکاح کریں۔ سوچ لیجئے گا، چاہے کہ یہ بات فلمی ایکٹرز لوگ ہوں جو شادیاں کر لیتے ہیں غیر مسلم عورتوں سے، ان کے لیے بھی یہی ہے، اور چاہے کہ وہ سیاسی نیتا لوگ ہوں جو غیر مسلم عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور چاہے مسلمہ عورتیں ایکٹرز ہوں یا یہ کہ وہ سیاسی عورتیں ہوں یا کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے والی ہوں یا کسی بڑے عہدے پر اپنے فائز ہوں، گورنمنٹ جاب وغیرہ کے، کچھ بھی ہو، وہ اگر غیر مسلموں سے نکاح کرتی ہیں تو اللہ کے حکم کے بالکل خلاف کرتی ہیں۔ اگرچہ کہ سارے زمانے کے لوگوں نے، پورے خاندان نے، ماں نے، باپ نے، بھائی نے، ماموں نے، چاچا نے، خالو نے، سب لوگوں نے اجازت دے دی ہو، اگرچہ کہ سب بڑی سی بڑی پارٹی سجائی گئی ہو اور سب ان کا نکاح ہوا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ نکاح نہیں ہوا، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، قطعاً درست ہے ہی نہیں کسی صورت میں۔ ساری زندگی آپ نکاح کے بندھن میں اگرچہ ایسے بندھے رہیں اور کہتے رہیں کہ ہمارا تو نکاح ہوا ہے اور ہم نے سب کے ساتھ کیا ہے، کورٹ میرج کیا ہے، فلاں میرج کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، پورے زمانے نے مل کر کے اجازت دی ہو، لیکن اللہ کی یہ اجازت آپ کے نکاح کے لیے نہیں ہے، آپ کا نکاح نہیں ہوگا، ساری زندگی بلا نکاح آپ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہ ہوئی صاف بات۔ اگلی دوسری آیت سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اور زیادہ کتنے کلیئر انداز میں، کتنی وضاحت سے صاف صاف کہا ہے اور کیسے فرمایا ہے۔ یہ ہے دوسری آیت یا دوسری سورت، سورہ ممتحنہ، آیت سورت نمبر ہے 60، اس کی آیت نمبر ہے 10۔ آیت میں کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ دیکھیے، مسلم عورتیں غیر مسلم مردوں کے لیے، ہندو لڑکوں کے لیے، ہندو مردوں کے لیے، سناتن دھرمیوں کے لیے، یا کوئی بھی دوسرا مذہب رکھنے والے ہوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو چھوڑ کر قطعاً حلال نہیں ہیں۔ لا ہن حل لہم، مسلمہ عورتیں ان لوگوں کے لیے، غیر مسلم ہندوؤں کے لیے قطعاً حلال ہی نہیں ہیں۔ ولا ہم یحلون لہن، اور نہ مسلم مرد غیر مسلم عورتوں کے لیے حلال ہیں، حلال ہی نہیں ہیں۔
تو مطلب یہ ہوا اس آیت کریمہ کا کہ یہ بالکل سراسر حرام ہوگا اگر کوئی مسلم عورت کسی غیر مسلم مرد سے لڑکے سے شادی کر لیتی ہے. اپنی مرضی سے کرے گی تب تو اور زیادہ غلط, اور سارا زمانہ مل کے کر دے تب بھی غلط, ہر حال میں غلط, حلال ہی نہیں ہے, یہ سراسر حرام کام ہوا ہوگا. ایسی ہی کسی مرد نے اگر کسی غیر مسلم عورت سے شادی کر لی ہوگی تو سراسر حرام ہے, قطعاً غلط ہے, قطعاً اس کے لیے جواز کا راستہ ہے ہی نہیں. اس سے زیادہ صاف بات کچھ اور نہیں ہوگی. اور عورتوں میں تمہیں سمجھا دوں کہ یہ آیت کریمہ اگر دیکھیں آپ, اس کا پس منظر پڑھیں, زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہو, ہماری یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جا رہی ہے اور آپ بھی اکتا جائیں گے سنتے ہوئے, تو میں زیادہ بتانا نہیں جا رہا ہوں, ورنہ اس آیت کی ڈیٹیل آپ خود قرآن مجید میں پڑھ لیجئے گا. میں نے حوالہ تو دے دیا ہے, سورہ ممتحنہ سورت نمبر 60 آیت نمبر 10. اس میں اللہ تعالیٰ نے اے عورتوں تمہاری خاطر, مسلمان عورتوں ذرا دھیان تو دو, لڑکیوں تم دھیان تو دو کہ تمہاری خاطر اللہ تعالیٰ نے ایک کیا ہوا عہد و پیمان اور لکھا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قطعاً اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی مسلمان عورت کسی بھی غیر مسلم کے چنگل میں, اس کے پلے, اس کے ہتھے نہ چل جائے, قطعاً نہ جائے, اور اگر چلی بھی جائے گی تو میں اس کے نکاح کو قطعاً قبول نہیں کروں گا. یہ میں نے ہمیشہ قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے. وہ جتنی زندگی جیے گی اس غیر مسلم کے ساتھ میں, یاد رکھے کہ وہ حرام کام کرا رہی ہوگی, اس کے ساتھ حرام ہو رہا ہوگا. یہ ہے حال اسلام کا. آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ بہت ٹائٹ فرمان ہے بھئی اسلام کا, مذہب کا, دین کا, لیکن ٹائٹ نہیں جناب. سنیے, اگر آپ کو اپنی عزت کی پرواہ ہے اور اپنے دین کی پرواہ ہے تو یہ دراصل مسلمان عورتوں کا حق ہے. یہ اتنی بڑی سیکیورٹی ہے, اتنا بڑا اعزاز ہے, اور مسلمانوں کا تحفظ ہے عورتوں کا. یہ عورتوں کو تحفظ دیا گیا ہے, ان کی حفاظت کی گئی ہے کہ وہ یوں ہی کسی کے چنگل میں چڑھ کر کے اپنی زندگی دنیا کی اور آخرت کی برباد نہ کر لیں. جبکہ آپ کو اب سمجھنے میں آ رہا ہوگا, سننے میں سب کچھ آ رہا ہوگا کہ یہ بھگوا لیپ ٹریپ کرنے والے لوگ لو ٹریپ میں اپنے شکار کر لیتے ہیں, لوگوں کو اپنا محبت کا جہاد میں پھنسا لیتے ہیں, اور ان کی زندگی کیسی تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے. اللہ رحم فرمائے. زندہ ان کو دفناتے ہیں, زندہ جلا دیتے ہیں, اور ایسی ہی گاڑ دیا کرتے ہیں زمین میں, اور آدھی رات میں 2 بجے دھکے دے کے اپنے گھر سے باہر نکال دیا کرتے ہیں. کوئی کہیں چھوڑا آتا ہے, کسی شہر میں بھٹکتا ہوا, کوئی کہیں چھوڑا آتا ہے, اور کوئی مارنے کی دھمکی دیتا ہے, کوئی سیدھے سے کہتا ہے بھاگ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے, اور یہ حال ہوا تو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کے لیے اور تمہاری سیکیورٹی کے لیے یہ احکام نازل کیے ہیں. یہ گویا کہ تمہارا سب سے بڑا حق دیا ہے اسلام نے کہ عورتوں کی یہ حفاظت ہونی چاہیے. عورتوں کا یہ حق ہے, ان کو بہترین عزت کے ساتھ زندگی جینے دینا چاہیے. نکاح کر کے آپ کسی سے بھی رہیں, کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو, لیکن باعزت زندگی بسر کیجئے, سر بلند کر کے زندگی بسر کیجئے. اب اس کا تفصیلی ویڈیو کے بھگوا لو ٹریپ میں لڑکیاں کیسے شکار ہوتی ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, اور اس کا علاج کیا ہونا چاہیے, یہ میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو بناؤں گا اور جلد ہی آپ کے سامنے آئے گی, اس کو بھی دیکھیے گا. اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرات میری یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ ایسی لڑکیوں تک پہنچائیں جو لڑکیاں اسلامی تعلیم حاصل نہیں کر رہی ہیں. جن کو یہ میرا ویڈیو پہنچ رہا ہے ان کا سمجھیے کہ یہ فرض بن رہا ہے کہ میری یہ آواز ایسی لڑکیوں تک ضرور یہ میرا ویڈیو ٹرانسفر کر دیں, کسی بھی طریقے سے پہنچائیں, آگے شیئر کریں, فارورڈ کریں, تاکہ لوگ سنیں, مسلمان عورتیں, لڑکیاں, اور وہ سمجھیں کہ ہمارے اسلام نے ہمیں حکم کیا دیا ہے.